کتنا عجیب و غریب پہلو ہے تاریخ کا. ایک بچہ 4-5 سال کا سن ہو تو معاشرے میں وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہوتا. فلاں کا بیٹا ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کے کوئی ذات کا حوالہ نہیں ہے کہ اس کی صفات کا تذکرہ کیا جائے. بس زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی بیٹی ہے. اسی کے حوالے سے بات ہوگی نا جس کی اولاد ہے. اس کی اپنی شخصیت کوئی خاص نہیں ہوتی. اگر دنیا میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہی کہا جائے گا فلاں کا بچہ 4 سال کا تھا، انتقال ہو گیا. بتائیے اس کی قبر کسی کی توجہ کا مرکز ہوگی؟ کسی کو وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ باقاعدہ ماں باپ اپنی محبت سے کبھی آ جائیں تو اور بات ہے، دوسروں کی بات کر رہا ہوں، اور عزیز اور رشتہ دار وہاں پھول چڑھانے نہیں جائیں گے، وہاں فاتحہ پڑھنے نہیں جائیں گے. بلکہ اگر کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ تمہاری بخشش کا سامان یہ ہے، تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس بچے کو، یہ معصوم بچہ، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اور چند دنوں کے بعد اس نشان کے اوپر کوئی اس قبر کا نشان تک باقی نہیں رہے گا. اور اگر کہیں اس بچے کی موت کسی ایسی فضا میں ہوئی ہو کہ جہاں اس موت کو لوگوں تک پہنچایا بھی نہ جا سکے، اس خبر سے لوگ آگاہ بھی نہ ہو سکیں کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب بتائیے اس بچے کا کسی کے ذہن میں تصور بھی ہوگا دنیا کے اندر؟ یہ ہمارے بچوں کی بات ہے. لیکن وہ جن کے بچوں کے تحفظ، جن کے ذکر کے تحفظ کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، ان کے ہاں دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. 4 سال کی ایک بچی ایک قید خانے میں گزر جائے اور قید خانے کی تاریکی ہی میں دفن کر دی جائے، لیکن آج کیا دنیا بھلا سکی ہے اس بچی کو؟ اس بچی کا ذکر قائم و دائم. کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جس نے کسی میدان جنگ میں جا کے کوئی معرکہ سر کیا ہو. کوئی ایسی عالمہ نہیں تھی کہ اس نے ممبر پہ چڑھ کر درس دیے ہوں. کوئی راویہ حدیث نہیں تھی کہ اس نے روایتیں بیان کی ہوں. اب اگر باقی رہ جائے تو اس کو اللہ کا ایک معجزہ کہیے گا کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کرم خاص ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو تم مٹانا چاہتے تھے، ہم زندہ رکھتے ہیں. تاریخ نے کتنے پردے ڈالے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گاہے گاہے پردے پڑتے رہے ہیں، یہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جس سچائی کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس پر کتنے ہی پردے پڑے، آخر ایک نہ ایک دن حقیقت ظاہر ہو کے رہتی ہے. کل تک دنیا کہتی تھی یہ مزار یہ مزار رقیہ بنت علی کا ہے. اسی مزار کو آج سے 200 سال پہلے تک رقیہ بنت علی کا مزار کہا جاتا رہا. اس کے بعد ایک مرحلے پر قبر کھولنے کی نوبت آ گئی، اور جب قبر کھولی گئی تو اس کے بعد انکشاف ہوا کہ یہ کسی عمر رسیدہ، کسی جوان خاتون کی قبر نہیں ہے، بلکہ ایک ننھی بچی کی قبر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ رقیہ بنت الحسین کی قبر ہے. لیکن جب تاریخیں دیکھی گئی تو حسین کی کسی بیٹی کا نام رقیہ نہ ملا. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وہی بیٹی ہے جس کے لیے کبھی حسین نے لقب کے طور پر سکینہ کہا، کبھی لقب کے طور پر رقیہ کہا. یہ وہی بچی ہے جو قید خانے میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. بعض حوالوں میں آج کا دن یعنی جو 13 تاریخ ہے، آج اس کی شب ہے، یہ شب شہادت ہے جناب سکینہ بنت الحسین کی. آج جا کے مزار مقدس کی زیارت کیجئے اور پھر ذہن میں ذرا تصور کیجئے کہ کن حالات میں دنیا سے رخصت ہوئی تھی بچی. اور پھر اس اعجاز کا، اس زندہ معجزے کا اعتراف کرے انسانیت کہ دیکھیے ان حالات میں دنیا سے رخصت ہونے والا اس شان سے آج دنیا میں رہ سکتا ہے. اندازہ ہے آپ کو کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے یہ بچی. اگر ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ جو قیدی تھے ان کو ایک قید خانے میں رکھا گیا ہے تو اپنے اس تصور کو درست کر لیجئے. یزید نے دمشق میں قیدیوں کو ایک قید خانے میں نہیں رکھا. کچھ عرصے ایک قید خانے میں رہتے تھے، پھر وہاں سے دوسرے میں، پھر وہاں سے تیسرے میں، کئی قید خانوں میں منتقل کیا گیا. اسی لیے جب آپ مختلف روایتیں دیکھتے ہیں
تو اس میں الجھن ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسے کہا جا رہا ہے اور یہ کیسے کہا جا رہا ہے. کبھی تذکرہ ہوتا ہے کہ قید خانوں میں اتنا اندھیرا تھا کہ دن اور رات کے آنے جانے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تیز دھوپ میں سارا دن جھلستے رہتے تھے، یہ بھی روایت ہے. تو یہ دونوں متضاد نہیں ہیں. بات اتنی سی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ حفاظتی نقطہ نظر سے کہ کہیں کوئی کسی کے دل میں ان پر ہونے والا ظلم رد عمل نہ پیدا کر دے اور کسی موقعوں پر قیدیوں کی رہائی کا انتظام نہ ہو جائے، ایک یہ سبب ہو سکتا ہے. اور دوسرے یزید کی ظلم پسندی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھیے ایک مشکل اگر لگاتار پڑتی رہے، ایک کیفیت اگر لگاتار رہے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس میں تکلیف باقی نہیں رہتی. اس لیے یزید آل محمد کو اذیت دینے کے لیے روز نئے انداز کی تکلیف دیتا تھا. تپتی دھوپ کی مصیبتیں برداشت کر چکے، اچھا اندھیرے کی مصیبت برداشت کرو. بس سامعین گرامی، اسی ذیل میں اسی طرح سے قید خانے بدلتے بدلتے ایک قید خانہ یزید نے اپنے محل کے قریب ایک تہ خانے میں منتخب کیا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی. اس قید خانے میں بیویاں جب لا کے رکھی گئی تو اب کیفیت یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ دن کب ختم ہو گیا، رات کب آ گئی. ذرا تصور کیجئے ماؤں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی. قید خانہ ہے، بچے اگر رات کو رونے لگے تو پہلی کوشش یہ ہوتی کہ چراغ جلا دیا جائے، روشنی کر دی جائے. یہاں تو جب سے بچے آئے ہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اب باہر دن ہے کہ رات ہے. اندازے سے دن گزرا، بس ایک دن کی بات ہے یہ ساری. اندازے سے دن گزرا، رات کسی وقت شروع ہو گئی. بچے بس اپنے جسم کے معمول کے تحت یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید رات ہو گئی ہے. لیکن اس اندھیرے میں ایک بچی تھی، اور بچے بھی تڑپے اور بچے بھی اندھیرے میں گھبرائے، لیکن مائیں یہ کہہ کے چپ کرا دیتی تھی کہ ثانیہ زہرا کو تکلیف ہوگی. ثانیہ زہرا جناب زینب تمہاری مصیبت کا سد باد نہیں کر سکیں گی، وہ بے تاب ہوں گی، خبردار رونا نہیں رونا نہیں. اور بچوں کو تو چپ کرا دیا گیا. ایک بچی 4 سال کی، وہ تڑپ تڑپ کے روتی تھی، بوبی اماں آپ نظر نہیں آ رہی، مادر گرامی آپ دکھائی نہیں دے رہی. اور ذرا تصور کیجئے کہ جو بچی اب سے چند ماہ پہلے اپنے بابا سے اس طرح سے بچھڑی ہو کہ اس دن سے بابا کو ڈھونڈ رہی ہو، بابا نظر نہیں آتا. تو اب آج جب پھوپھی بھی نظر نہیں آتی، ماں بھی نظر نہیں آتی، تو وہ سمجھی کہ یہ بھی وہی چلے گئے جہاں بابا چلے گئے. بس اب تو بابا بھی یاد آ رہے، کبھی پھوپھی اور ماں کو آواز دیتی ہے، کبھی کہتی بابا سکینہ اکیلی رہ گئی. ماں کے تسکین دیتی ہے، پھوپھی تسکین دیتی ہے. اچھا جسم کے لمس سے احساس ہو گیا کہ پھوپھی موجود ہے، ماں موجود ہے، لیکن بابا اب امید بندی کہ اب شاید بابا بھی قریب ہو جائے. جیسے یہ نگاہوں سے اوجھل ہو کے انہوں نے مجھے ان کے ہاتھ کو محسوس کر رہی ہوں، ان کی آغوش کو محسوس کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کبھی بابا کی بھی آواز آ جائے، بابا بھی سر پہ ہاتھ رکھ دے. بس یہ احساس ہونا تھا، تڑپ تڑپ کے بابا کو یاد کرنے لگی. بیوی کا رونا تھا کہ تمام بیویاں ساتھ مل کے گریا کرنے لگی. قید خانے میں صدا بلند ہوئی، آواز پہنچی یزید تک. اب دنیا کہتی کہ یزید نے جو سنا کہ سکینہ رو رہی ہے، بیویاں رو رہی حسین کو یاد کر کے، تو یہ کہا تھا کہ اچھا سر حسین کو لے جاؤ. یہ مقصد یہ تھا کہ شاید سر کو دیکھ کے تسکین ہو جائے. بزرگان گرامی یہ نہ سمجھیے کہ یہ رحم کے تحت کام کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حادثے میں مارا جائے، جسم کو نقصان پہنچے، تو کم سن بچوں کو لاش کے قریب نہیں لے جاتے، اسے تو لاش سے دور رکھا جاتا ہے. بھلا بتائیے کٹا ہوا سر کسی تڑپتی ہوئی بچی کے لیے سکون کا سامان ہو سکتا ہے؟
یہ سر سکون کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ سر عبرت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سکینہ اپنے باپ کا انجام دیکھا ہے، اگر چپ نہ ہوئی تو تیرے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے۔ بس آمین گرامی، چند جملوں کی زحمت دوں گا۔ سر مبارک آیا، سکینہ نے بابا کی خوشبو محسوس کی، دیکھ تو کچھ نہیں سکتی نا، تاریکی ہے، اس خوشبو میں بابا کے سر کے خوشبو سونگھی۔ اب اس سر کو سکینہ نے اپنی آغوش میں لے لیا، اندازے سے جہاں رخسار کا رخسار رکھا۔ اب تصور تو یہ تھا نا کہ جب بابا کے رخسار پہ رخسار رکھتی تھی تو سینہ بابا کے سینے پہ ہوتا تھا۔ بابا سر تو موجود ہے، آپ کا سینہ کہاں ہے؟ سینہ کہاں ہے بابا؟ سکینہ بہت دن سے جی بھر کے سو نہیں سکی۔ بابا میرا بستر کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی۔ یہ کہہ کے رخسار کو رخسار پہ رکھا، روتی رہی، چیخیں مار مار کے روتی رہی۔ آہستہ آہستہ چیخیں دبنی شروع ہوئی اور اس کی جگہ سسکیاں آنے لگی۔ سسکیاں کم ہوئی تو اس کے بعد سبکی کی آواز آتی تھی، بچی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہچکی سی لیتی تھی، پھر اس کے بعد ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ سناٹا طاری ہوا، کسی نے کہا زینب بچی کو سر سے جدا کر دو۔ اب بچی کب تک سر کو لیے رہے گی؟ تھک گئی ہوگی۔ بیوی جناب زینب نے اندھیرے میں ٹٹول کے سکینہ کا شانہ پکڑا۔ اچانک کچھ جسم کی حرارت کی کمی نے زینب کو پریشان کر دیا۔ کہا سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے میں سید سجاد کی آواز ہے، وہ بھی کہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس امین محترم دعا کیجئے کہ کبھی کسی کو عالم مسافرت میں موت نہ آئے، اور اگر عالم مسافرت میں موت آنی ہو تو کم از کم قید خانے میں نہ آئے۔ دیکھیے ابھی کتنے شریعت کے تقاضے ہیں جو سید سجاد کو پورے کرنے ہیں۔ ابھی کفن دینا ہے، ابھی غسل دینا ہے، اس کے بعد دفن کرنا ہے، اور قیدی یہ سب کیسے کرے؟ پہلی منزل تھی غسل دینے کی، غسل کے لیے پانی چاہیے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اہل حرم کو پانی اتنا کم ملتا تھا، ہر تیسرے دن پانی آتا تھا، تیسرے دن قید خانے میں پانی آتا تھا، اور یہ پانی اتنا کم ہوتا تھا کہ جناب زینب کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے حصے کا پانی بچے کو پلاتی رہی، تو جناب زینب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ سنیے نا آپ لوگوں نے روایت، اتنا کم پانی تھا۔ اگر اس کی مقدار کا مزید اندازہ لگانا ہو تو اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ جب سکینہ کا انتقال ہو گیا تو سید سجاد نے کہا تھا ہمیں ہمارے 9 باریوں کا پانی ایک ساتھ دے دو، ہم 9 باریوں تک پانی نہیں مانگیں گے، ہم پانی نہیں مانگیں گے۔ بہرطور نہ معلوم ان باریوں کا پانی ملا یا شریعت نے راستہ بتایا تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم دیا جا سکتا ہے، سید سجاد نے تیمم دے دیا ہوگا اور اس طرح سے غسل ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد کفن کی نوبت آئی، ظاہر ہے یہاں کفن کہاں سے ہوتا؟ زینب ام کلثوم کی چادریں بھی اتر چکی ہیں کربلا میں، کہاں سے کفن آتا؟ لیکن شریعت نے کہا کہ اگر کفن میسر نہ ہو تو جس لباس میں مرنے والا مرے اسی لباس میں دفن کر دو۔ بھائیو یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ پانی نہیں ملا ہوگا تیمم کرا دیا گیا ہوگا، اگر کفن نہیں تھا تو اسی لباس میں دفن کر دیا ہوگا۔ لیکن خدا را یہ بتاؤ کہ سید سجاد نے قید خانے میں قبر کیسے کھودی؟ قبر کیسے کھودی؟ بس آخری جملہ میں عرض کروں گا، ہمیں نہیں معلوم کہ قبر کیسے کھودی، اس لیے کہ سید سجاد کے پاس ذوالفقار نہیں ہے، قید خانے میں ذوالفقار نہیں ہے، کھودنے کے آلات نہیں ہے، بس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم سید سجاد نے قبر کیسے کھودی، بس روایت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب سکینہ کو دفن کر کے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے لہو بہ رہا تھا۔